وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم لوگوں نے 10ویں پارے کی تلاوت سنی ہے. اس بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی آپ اطاعت کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی احکام، شریعت کی جو بھی باتیں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہم تک پہنچایا، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ اطاعت ہے. یہ نہیں آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں سے کر لیں گے، یا ایک زندگی گزر جائے، کچھ عمر گزر جائے اس کے بعد کرنا شروع کریں گے. نہیں، آپ کے سامنے جیسے کوئی بات آئے اور کتاب و سنت سے دلیل آپ کو ملی، آپ فوراً اس پر عمل کرنا شروع کریں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. تو لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اپنے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، اگر تم نے رسول کی بات کو نہیں مانو گے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تم ٹھکرا دو گے، تو وَلَا تَنَازَعُوا اور اللہ نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو. لیکن اس کے علاوہ آپس میں اگر تم جھگڑا کرو گے فَتَفْشَلُوا تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تو سب کے سب بزدل ہو جاؤ گے اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اڑ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں سے آپ کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک دے گا. جو آپ کے دشمن ہے وہ آپ کو سمجھیں گے کہ بالکل یہ خوفنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر تم صبر کرو، وَاصْبِرُوا صبر کرو گے تو اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آپ دیکھیں اپنی زندگی کو اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے رسول کی بات کتنا مانتے ہیں، ہم اللہ کی بات کتنا مانتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ اپنے صحابہ کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے نبی کی بات کیسے مانی. دونوں چیز، ہم اپنے کو دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو مسائل ہے اس کو سیکھو، پھر زکوٰۃ ادا کرو. ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے کہ روزہ رکھو، مکمل روزہ رکھو. ہمارے سامنے شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم سنتے تو ہیں لیکن اس کو ختم کر دیتے، عمل نہیں کرتے. صحابہ جیسے سنتے تھے، اگر ایک آدمی خبر دیتا تھا کہ نبی نے یہ فرما دیا، صحابہ
فوراً نبی تک پوچھنے نہیں جاتے تھے کہ اللہ کے نبی نے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، نہیں، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ آپ پہنچتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ تم لوگ بھی اپنے جوتے پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز پڑھو جوتے پہن کر۔ اللہ کے نبی بھی آپ جوتا پہنے ہوئے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جیسے کنکریلی جگہ ہو یا اسی طریقے سے کسی جنگل وغیرہ کہ آپ قریب پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کا جوتا آپ کا چپل جو ہے وہ پاک صاف اور اس میں گندگی نہیں لگی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی اس قالین کا کہ نماز پڑھے تو مسئلہ نہیں ہے، اس قالین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں ایسی جگہ آپ جائیں جہاں پہ جو گندگی ہو یا اسی طریقے سے کوڑا اور کرکٹ ہو، تو ایسی وقت میں جہاں پتھریلی چیزیں ہو تو وہاں نماز چپل اور جوتے میں پڑھ سکتے ہیں، اس سے مسئلہ معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں نماز پڑھ لو جوتے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، آپ جوتا پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ سامنے ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ علم غیب رکھنے والے نہیں تھے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تو بہت جوتا نماز کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے، نماز کی حالت میں خبر پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جوتا نماز کی حالت میں نکال دیتے۔ صحابہ نے دیکھا کہ میرا نبی، میرا سردار، میرا آقا نماز میں جوتے کو نکال رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا جوتا نکالنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکالا، صحابہ یہ دیکھتے ہیں، فوراً صحابہ نے جوتا نکالنا شروع کر دیا۔ نماز کی حالت میں صحابہ نے بھی جوتا نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نماز کے بعد سلام پھرتے ہیں، آپ لوگوں سے متوجہ ہوتے ہیں، آپ صحابہ سے پوچھتے کیا بات ہے، تم نے جوتا کیوں نکال دیا؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا جوتا نکال دیا۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے رسول کی بات کو ماننا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کے سامنے کہ جب شراب پینا جائز تھا تو صحابہ بھی پیتے تھے، صحابہ نے بھی ہاتھ لگایا شراب کو، اس وقت جائز تھا، حرمت کی دلیل نہیں آئی تھی۔ لیکن جب ایک آخری مرتبہ حرمت کی دلیل آتی ہے کہ آج سے کوئی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ایک صحابی آتی ہے اور مکہ کے گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہے، وہ آ کے اعلان کر دو لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا۔ سارے مکہ کے اندر دیکھیں جتنے لوگوں نے شراب کو بچا کے اسٹور کے اندر بچا کے رکھا تھا، سارے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو ابھی شراب ہے اس کو پینے کے پیسہ لگا ہوا، اس کو خریدے ہم لوگ، اس کو بنائے ہم لوگ، اس کو پینے کے بعد جو ہے نئے طریقے سے ہم لوگ نہیں، سارے اسٹور کیے ہوئے بچائے ہوئے جو ہے بڑی بڑی ٹنکیوں میں اور بڑے بڑے جو ہے جس میں اپنے مال کو پانی وغیرہ کو اسٹور کیا جاتا تھا، اس میں ان لوگوں نے اسٹور کر رکھا تھا اس کو شراب کو۔ لیکن نبی کا حکم آیا، صحابی نے اعلان کیا، اللہ کے نبی نے شراب کو حرمت کی دلیل دے دی ہے، اے لوگوں اب شراب مت پیو۔ تمام صحابہ جو شراب کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو ہمیں اپنے رسول کی بات ماننی چاہیے، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کل سے شروع کریں گے، آج سے شروع کریں گے، چلو 2-3 دن کے بعد یا اگلے سال نہیں، ٹائم اور وقت مت دو۔ آپ کی زندگی کے ویلو کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا کہ آپ کتنے سال زندہ رہیں گے؟ ایک دن کا تو ٹھکانا نہیں ہے، ایک منٹ کا کوئی اور ایک لمحے کا کوئی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات آئے، احکام کی جو بھی بات آئے، شریعت کی جو بھی بات آئے، اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم سورہ توبہ کے اندر مسجد کے تعمیر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی اور ایک بہترین مثال دی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ مسجد کو جو آباد کرتے، جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے، کون ہے جو مسجد کو آباد کرتے؟ میں کہوں، آپ کہیں، ہم بات نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العالمین کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک یقیناً مسجد کی آباد کرنے والوں کی تعداد کن لوگوں کی ہے؟ کون لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً مسجد کو آباد کرنے والے، پہلی بات تو جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے،
جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ لوگ مسجد کو آباد کریں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ دو لوگ۔ اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ بھی جو نماز قائم کرتے ہیں، صرف رمضان میں 10-20 دے کے الگ رہنے والے نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہے اور آگے 5 لوگ اللہ کے یہاں بھی، یہ لوگ آباد کریں، یہ 3 لوگ۔ وہ آتا زکات، اور زکات دینے والے بھی اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ زکات دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ 4 لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جب ایسے لوگ آپ کو سماج میں جائے تو سمجھ جانا ان لوگوں کی نشانی کیا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف اللہ یہ کر رہا ہے کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کون لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اور یہی 4 لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، اور یہی 4 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا خیر نہیں معلوم، سب سے پہلی مسجد اس دنیا کے اندر کون سی مسجد؟ سب سے پہلی مسجد، اللہ نے اس بات کا جواب 4 پارے کے اندر دیا تھا، اس لیے میں نے اس آیت کو 4 پارے میں چھوڑ رکھا تھا اس آیت کے لیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر ہے جو سب سے پہلا گھر وہ مکہ کے اندر، مکہ کے اندر کون سی مسجد ہے؟ آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قلت ای مسجد وضع فی الارض اول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام۔ اس کے بعد صحابہ رسول اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ یہ صحابہ رسول تیسری مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ کم کان بینہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ، یعنی مسجد حرام بننے کے بعد، بنانے کے بعد مسجد اقصی کتنے سالوں کے بعد بنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 40 سنہ، 40 سال کے بعد۔ اور اس کے بعد حدیث کے آخری جملہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا میرے پیارے صحابی جہاں بھی وقت ہو جائے نماز کا وہاں نماز پڑھ لو کیونکہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلی مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد اقصی، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ۔ آپ دیکھیں یہ مسجد یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس میں تعاون کرنا، اس میں اپنے مالی پیسوں مالی اعتبار سے مدد کرنا، جسمانی اعتبار سے مدد کرنا، اسی طریقے سے جو ہو سکے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا للہ مسجد اللہ بیت فی الجنہ، کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں گھر بناتا، اللہ کا گھر بناتا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مثل جیسے وہ دنیا میں اللہ کا گھر بنایا نا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر۔ آپ دیکھیں بعض روایتوں میں گھونسلے کے برابر دنیا میں اگر آپ نے ایک گھونسلے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کر دی، اس حدیث کے شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ گھونسلے کے برابر گھر کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی پنکھا بھی لگ گیا تو آپ نے مسجد کے ذمہ دار کا خیال نہیں کیا کہ مسجد کے ذمہ دار آئیں گے تو ہم اس کو کرائیں گے، آپ نے مسجد کے ذمہ دار کا انتظار نہیں کیا، آپ نے دیکھا کہ مسجد کا ایک پنکھا بگڑا ہوا ہے، خراب ہو گیا ہے، چلو اس کی قیمت یہ لو بنوا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کی چھوٹی بڑی چیز، کوئی بھی چیز بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو ہم کسی اور کو بلانے اور انتظار نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں اللہ نے اطاعت کی، اللہ نے مال دیا ہے ہم اس میں فوراً خرچ کرتے ہیں۔ یہ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے گھونسلے کے برابر، پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کی جو مساجد ہیں، جو گھر ہیں، ہمیں ان مسجدوں میں
ان گھروں میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ آباد کرنے کی صرف تعاون مت کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ آباد کرنے میں یعنی آپ نماز کے لیے آئیں. اگر آپ چندہ دیتے ہیں، اگر آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے اوپر فرض ہے، جو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن نماز کی کوئی کامیابی نہیں ہے اور آپ اس کو بھی نہیں کرتے، آپ اس چیز کو نہیں کرتے، آپ لاکھوں لاکھوں چندہ آپ مسجدوں میں دیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ایسے لاکھوں چندوں کا کیا مطلب ہے؟ خود سوچیں کہ اللہ کے گھر کو ہم تعمیر کرتے، اتنی عالی شان مسجدیں ہم بناتے ہیں، لیکن اس مسجد میں ہم سب سے زیادہ پیسہ دینے والے ہیں، اپنے پیسے کو اور اپنی طاقت کو، اور اسی طریقے سے چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، اپنے وقت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہم نے مسجد میں بہت ٹائم، بہت وقت، بہت پیسہ دیا، لیکن ہم ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن آتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ ہمارے لیے طاقت ہے، بیوقوفی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کریں، ہم 1 لاکھ نہیں، ہم 1 روپیہ خرچ کریں لیکن فرض نمازوں میں حاضری دیں. ہم نماز پڑھیں تب تو اس میں ہماری بھلائی ہے، تب تو ہمارے اللہ رب العالمین کے گھروں میں پیسہ دینے کا فائدہ ہوگا. ورنہ یہی ہوگا کہ ہم دیتے جائیں اور جو ہمارے اوپر فرائض ہے اس کو ہم کریں گے. اس لیے جو اللہ رب العالمین. اور ایک اور چیز مسجدوں کے تعلق سے کہ ہم مسجدوں میں آ کر جو گفتگو کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر جو بیٹھ کر دنیاوی معاملات پر بحث کرتے ہیں، ہم جو اپنے تجارت کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، دنیا کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں میں سوچا کہ اس بات کو، اس حدیث کو لاؤں جس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد غلقا امامهم الدنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، گروہ بنا کر بیٹھیں گے، بیچ میں جگہ ہوگی، چاروں طرف سے لوگ بیٹھیں گے اور امامهم الدنیا، وہ ایسی بات کریں گے کہ دنیا کو آگے کیسے بڑھایا جائے، ہمارا فیوچر کیسے صحیح ہو جائے، ہم آگے کیسے بڑھے، اس تعلق سے مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے. تو اللہ کے نبی کا فلا تجالسوا، اے لوگوں، اے میرے صحابہ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا جو گروہ بنا کر مسجد کے اندر بیٹھیں گے اور دنیاوی گفتگو کریں گے. اے میرے صحابہ فلا تجالسوا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں ایک اور چیز، عربی کا ایک مقولہ ہے مسجد کے تعلق سے. آج ہم مسجدوں سے بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم جیل خانے میں، مسجد میں جب آتے ہیں اور آنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے اب تو ہم رہا ہوئے، پرندہ کیسے بھاگتا ہے ویسے ہی. عربی کا مقولہ ہے، اللہ کے عربی کا مقولہ ہے کہ المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں مچھلی کو جب باہر نکالو کیسے تڑپتی ہے، اس کا جیون جو ہے وہ پانی ہے، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے. ویسے ہی مومن بغیر مسجد کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. مومن کی زندگی میں کیا ہے کہ مومن کو مسجد کے اندر سکون ملتا ہے. مومن جب مسجد میں آتا تو وہ سکون کی زندگی جیتا ہے، وہ سکون کے ساتھ رہتا ہے. یہ مومن کی پہچان. اور المنافق، منافق کیا ہوتا ہے؟ المنافق فی المسجد، اور منافق جب مسجد میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کیسے پرندہ قفص، پرندہ جیسے اپنے جو ہے پجڑے میں رہتا ہے تو اس کو قید خانہ رکھتا ہے. وہ سوچتا ہے کب میں اس سے رہا ہوں، کب چھوٹوں اور جو ہے اڑنا شروع کروں. پرندے کی مثال، یعنی ایک منافق جب مسجد میں ہوتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے جلدی سے امام صاحب سلام پھر بھاگنا شروع کروں، فٹاک سے جلدی سے نکلوں مسجد باہر. یہ منافقوں کی پہچان ہے. دعا اذکار مسجد میں پڑھیے، دعائیں پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہے اس کو پڑھیے، اذکار پڑھیے. اس کے بعد اطمینان کے ساتھ کیسے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں اگر آپ کو ایمرجنسی کوئی کام ہے سلام کے بعد 1 منٹ 2 منٹ کا تو ٹائم دے سکتے ہیں آپ، اتنا بھی ایمرجنسی کیا ہے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے سلام ایک طرف ہوتا ہے دوسری طرف کچھ لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مسجد کی اہمیت ہے، مسجد کے آداب میں سے ہے. اور اس کے تعلق سے اور کچھ باتیں تھی، پوری بات ہو بھی نہیں پائی، لیکن اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ، دونوں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی اطاعت ضروری ہے. جو بھی بات آئے ان دونوں کی، اللہ اور اس کے رسول کی، تو فوراً ہمیں اس پر
عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ہم کل کریں گے، پرسوں ایک سال کے بعد نہیں، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات آئی آج مسجد کے تعلق سے، جو بنیادی چیزیں آپ کے سامنے دی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مسجد کی ادب و احترام کا ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے اور آگے مزید عبادت کرنے کی توفیق دے اور ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔